میرا آستانہ اس بارے مشہور ہے کہ میں جنوں کو حاضر کر کے ان کو نکالتا ہوں، مارتا ہوں، جلاتا ہوں۔ ہمارے پاس کبھی آئے ہم کسی ایک جن کو بلا لیتے ہیں، دیکھ ان کو بتا دیتے کہ نہیں میں نہیں آتی۔ اس کے ساتھ بات کریں، پتہ لگ جائے آپ کو۔ اس ہفتے میں ایک میرے پاس ایک کیس آیا کہ ایک بندہ یہاں سے اپنی فیملی کو لے کر، پنڈی کا وہ بندہ ہے، اپنی فیملی کو لے کر لیک ویو گیا۔ آسمانوں پر رشتے جوڑتے ہیں، دنیا میں سر منائے جاتے ہیں۔ اس حدیث پر اگر مسلمان کا ایمان ہے کہ جو اللہ لکھنے پر قادر تھا وہ دنیا میں جوڑنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، تو کوئی بندہ ایک بابا دنیا بیٹھا ہوا بند کیسے کر سکتا ہے رشتے کو؟ ہم اسے گائیڈ کا طریقہ بتاتے ہیں حدیث کے روح سے کہ بھئی یہ طریقہ ہے جس سے آپ پا کر ہمیں سکون ملتا ہے۔ میں خدا کی رضا پہ راضی رہوں، یہ لوگوں کو یہ چلا گیا لوگوں سے۔ تو ما خلقت الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو پیدا کیا کہ اللہ پاک ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کرتا۔ السلام علیکم ناظرین، اور صاف ڈیجیٹل کے ساتھ میں ہوں آپ کی میزبان آمنہ مجید، اور ملوانے جا رہی ہوں آپ کو پیر عبدالرشید قادری سے، جو پچھلے 50 سال سے روحانیت سے منسلک ہیں اور روحانی علاج کرتے ہیں۔ لیکن ان کی ایک بات جو دوسروں سے بہت ساروں سے مختلف ہے کہ یہ کسی سے کوئی پیسہ نہیں لیتے، بلکہ جو ہے وہ صدقہ جاریہ کرتے ہیں اور لوگوں کا علاج کرتے ہیں، لوگوں کو مشکلات سے نکالتے ہیں۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ ان کا یہ سفر کس طرح گزرا۔ ان سے بہت بڑے بڑے روحانی پیر ہیں جنہوں نے بیعت بھی لے رکھی ہے، اور جو لوگ مشکلات میں ہوتے ہیں، جن لوگوں کو علم سکھانا ہوتا ہے، مجھے لگتا ہے کہ آج کل کے دور میں لوگوں کو گائیڈ کرنا بہت ضروری ہے کہ کیا صحیح ہے اور کیا غلط۔ بہت سارے وہموں کے ساتھ لوگ جو ہیں وہ ان کے پاس آتے ہیں اور یہ لوگوں کو سکھاتے ہیں کہ کیا یہ چیز ہے، ایگزسٹ کر رہی ہے یا نہیں کری۔ آئیے ان سے جانتے ہیں کہ یہ کس طریقے سے لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں، کون سا روحانی علاج کرتے ہیں۔ تو ان سے جانتے ہیں کہ انہوں نے جو ہے وہ پچھلے 50 سال میں کچھ نہیں کمایا روحانیت سے، لیکن بہت سارے لوگوں کا علاج کیا، بہت سارے لوگوں کو سکون دیا ہے۔ تو یہ کیسے ممکن ہے؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ سر کیسے ہیں آپ؟ شکر اللہ کا، الحمدللہ۔ سر مجھے بتائیں اپنے بارے میں۔ سر میں نے بتایا کہ پچھلے 50 سال سے آپ روحانیت سے منسلک ہیں، اور لوگ آپ کے پاس ابھی بھی اسی طریقے سے آتے ہیں۔ لوگوں کا آپ پہ یقین شاید اسی وجہ سے ہے کہ آپ انہیں ان عام پیر فقیروں کی طرح لوٹتے نہیں ہیں۔ جی لوٹنا کیا جی، بس اصل میں ہم لوگ گائیڈر ہیں، لوگوں کو گائیڈ کرتے ہیں۔ جو لوگ تھوڑے بہت دین سے دور ہیں اور ان جاہل جو پیر ہیں ان کے وہ ہتھے چڑھ گئے اور انہوں نے اس کو مختلف بہانے بنا کے جادو ہے، ٹونا ہے، تمہارا رشتہ بند کر دیا گیا، ایسی باتیں کر کے ان سے وہ پیسے بٹورتے ہیں۔ تو الحمدللہ ہمارے جو شیخ تھے وہ بھی شریعت کے مطابق لوگوں کو گائیڈ کرتے رہے ساری زندگی، اور ہم جو ان کے مرید ہیں، ان کے خادم ہیں، تو آپ نے ہمیں خلافت سے بھی نوازا تھا۔ تو اب ہم بھی لوگوں کو وہی گائیڈ کرتے ہیں کہ بھائی یہ حدیث ہے، یہ قرآن ہے، اور تمہارے اس مسئلے کا اس کے اندر یہ حل ہے۔ ہم اسے گائیڈ کرتے ہیں اور اسے اللہ پاک انہیں سکون دیتا ہے اور اس پر وہ عمل کرتے ہیں، اور اللہ ان کے مسئلوں میں بھی آسانیاں فرماتا ہے۔ کرم میرے اللہ نے کرنا ہے، ہم اسے گائیڈ کا طریقہ بتاتے ہیں حدیث کے روح سے کہ بھئی یہ طریقہ ہے جس سے آپ پا کر ہمیں سکون ملتا ہے۔ لوگوں نے مال اور اسباب کے اندر آج سکون ڈھونڈ رکھا ہے، اصل سکون تو خدا کی یاد میں ہے کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ نہ دولت سے، نہ دنیا سے، نہ گھر آباد رکھنے سے تسلی دل کو ہوتی ہے، خدا کو یاد کرنے سے۔ ہم یہ کہتے ہیں کہ اگر میں کچھ نہ کروں تو کوئی پیر جو ہے وہ یوں چٹکی بجائے تو میرا کام ہو جائے، تو ایسا شریعت میں نہیں ہے۔ شریعت میں یہ ہے کہ آپ وہ بندہ جس مقام مسئلہ پر پہنچا، جس محنت مشقت اور اللہ کی ریاضت سے وہاں پہنچا، وہ اپنے آگے مریدوں کو وہ گائیڈ یہی کرتا ہے کہ بھائی یہ وہ طریقہ ہے جب ہم اللہ کے بندے بن جائیں۔ جو آج کل لوگوں کے بہت سارے مسائل ہیں، انسان کے پاس آج کل کیا کہتے ہیں کہ بیٹھے بیٹھے مسئلہ، کھڑے کھڑے مسئلہ، یہ نہیں کہ یہ کوئی تھوڑے دنوں بعد پرابلم ہوگی۔ ہر انسان جو ہے کسی نہ کسی مشکل میں پھنسا ہوتا ہے۔ تو آپ کے پاس کس قسم کے لوگ آتے ہیں، کیا مشکلات لے کے آتے ہیں، کس طرح آپ ان کے مسئلے حل کرتے ہیں؟ نہیں، ہر قسم کے لوگ آتے ہیں۔ دیکھیں نا، فرض کیتا ایک گھر میں 3-4 بچیاں جوان ہیں، ان کے رشتے پراپر نہیں ہو رہے، رشتے آتے بھی ہیں لیکن وہ ہو نہیں پاتے، تو ان لوگوں کو کہیں کوئی بندہ ایسا مل جاتا ہے جو کہتا ہے کہ جی بندش ہوئی ہے، جبکہ آذر شریعت اسلام میں بندش نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ اللہ رب العزت جو جوڑے لکھنے والا ہے، دی کپلز آر سیٹلڈ ان دا ہیون اینڈ سیلیبریٹ آن دا ارتھ، آسمانوں پر رشتے جوڑتے ہیں، دنیا میں سر منائے جاتے ہیں۔ اس حدیث پر اگر مسلمان کا ایمان ہے کہ جو اللہ لکھنے پر قادر تھا وہ دنیا میں جوڑنے پر بھی قدرت رکھتا ہے، تو کوئی بندہ ایک بابا دنیا بیٹھا ہوا بند کیسے کر سکتا ہے رشتے کو؟ اللہ نے ایک جوڑا لکھا دنیا میں، وہ لڑکا جب اس کے لڑکی کے گھر جائے گا تو اللہ لا مانع لما اعطیت ولا معطی لما منعت۔ اللہ حدیث قدسی کے اندر فرماتا ہے کہ میں دینا چاہوں تو کون ہے جو روک لے، اور میں نہ دینا چاہوں تو کون ہے جو دے دے۔ اس کا مطلب جو اللہ لکھنے پر قادر تھا وہ دنیا میں جوڑنے پر قدرت نہیں رکھتا، تو کون ہے دنیا میں اس کو بند کر دے؟ کہتے ہیں میں رشتے بند کر دیتا ہوں، یا اس پر تمہاری بندش ہے رشتے کی۔ لوگوں کو کہا جاتا ہے کہ تمہاری بھی بچیوں کے رشتے بند کیے ہوئے ہیں۔
کیونکہ ہمارے معاشرے میں اب اتنا زیادہ یہ چیز ہو گئی ہے کہ اصلی اور نقلی کا فرق ہی ختم ہو گیا. اصل میں اس کی بات ہماری آپ لوگوں کے قصور ہے نا کہ آپ لوگ ایک یعنی بغیر کسی محنت اور مشقت کے آپ چاہتے ہیں کہ میرا مسئلہ حل ہو جائے، جو ایسا نہیں ہونا چاہیے. اصل یہ دنیا جو اللہ نے پیدا کی تو وہ ما خلقت الانسان فی احسن تقویم، اللہ نے انسان کو پیدا کیا. اب اس میں شیطان میں مردود بھی لوگ بھی ہیں، جو ایک انسان ہے وہ جانوروں سے بدتر ہے، تو وہ بھی اس احسن تقویم میں شامل ہے، لیکن اس کی تربیت وہ نہیں ہوئی. ہم یہ سمجھ نہیں سکے کہ اتباع اور مطابقت رسول اللہ علیہ وسلم کے اندر ہماری زندگیاں ہیں، اور اسی میں ہماری بھلائی دنیا کی بھی ہے اور آخرت کی بھلائی اس کے اندر ہے کہ اتباع اور مطابقت رسول اللہ علیہ وسلم کا ہم زندگیاں گزاریں. آج مادی دور میں ہم دولت کے پیچھے چلے گئے اور اس مال کے چکر میں ہم اپنی خوشیوں سے جو اصل مسرت ہے کہ میں خدا کی رضا پہ راضی رہوں، یہ لوگوں کو یہ چلا گیا لوگوں سے کہ یا اللہ یہ جو تو نے جس حال میں مجھے رکھا. اور میں اہل تصوف کا طالب علم ہوں، اور میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ اگر آپ بیٹے آپ ابھی باہر جائیں، یہ ساتھ آپ کے جو ساتھی ہیں آپ کے، میں باہر جا کے کسی درخت کے پاس کھڑے ہوں تو آپ کہیں کہ جی یہ درخت کا پتہ ہلتا ہے، یہ کیوں ہلتا ہے بھائی؟ کیا یہ خود ہلتا ہے یا اس کو کوئی ہلاتا ہے؟ تو آپ ایک دوسرے کو کہیں گے نہیں بھائی اللہ کے اذن سے ہلتا ہے. درخت کا بے جان پتہ اللہ کے اذن کے بغیر نہیں ہلتا. تو میں تو اشرف المخلوقات ہوں، آپ اشرف المخلوقات ہیں. آپ کے ساتھ جو ہو رہا ہے تمہارے اللہ کو خبر نہیں؟ اس کو خبر ہے کہ وہ آپ کو یوں رکھنا چاہتا ہے، آپ کہیں میں راضی ہوں بھائی. حضرت علی کرم اللہ تعالیٰ وجہ کا ایک قول ہے، آپ نے فرمایا اگر میں کوئی دنیا کی حاجت مانگوں اور اللہ میری اس حاجت کو، میری اس بات کو پورا کر دے تو میں 2 رکعت نماز نفل شکرانے کا پڑھتا ہوں. اور اگر پھر کسی سٹیج پر میں کوئی بات مانگوں اللہ سے کہ یا اللہ میرا یہ کام کر دے یا یہ چیز یوں کر دے اور وہ چیز نہ ہو، تو میرے علی کلم اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں 4 رکعت نماز شکرانے کے پڑھتا ہوں. نہ ملنے پر 4 پڑھتا ہوں اور ملنے پر 2 پڑھتا ہوں. تو اس شخص نے کہا کہ حضرت یہ الٹ کیوں کرتے ہیں؟ یعنی جب آپ نے مانگا تو ملا تو آپ نے 2 پڑھ لیے، اور نہیں ملا تو آپ 4 پڑھ لیں، تو پھر مانگا ہی کیوں تھا اگر آپ اتنے خوش ہیں نہ ملنے پر؟ تو فرمایا نہیں بھائی، یہ تیری عقل کہتی ہے نا، میری عقل و فہم فراست یہ کہتی ہے کہ جو میں نے مانگا میری عقل نے کہا، میری فہم فراست نے کہا کہ یہ چیز چنگی ہے، سونی ہے، تو لے لے. تو میں نے مانگی اللہ سے، اللہ نے مجھے دے دی، تو میں نے کہا اللہ تیرا شکر ہے، میں 2 رکعت نماز شکرانے پڑھتا ہوں. اور جب پھر میں نے مانگی اور مجھے وہ چیز نہیں ملی تو میرا اللہ مجھے کہتا ہے او علی یہ تیرے لیے بہتر نہیں تھی، میں نے نہیں دی. تو میں رب کی پسند پر 4 پڑھتا ہوں اور اپنی پسند پر 2 پڑھتا ہوں. آج کل جو عوام ہے وہ بڑی ڈیسپریٹ ہوئی ہوئی ہے نا، وہ کہتی ہے کہ یہ چیز مجھے نہیں مل رہی تو یہ چیز بس مجھے کسی نہ کسی طریقے سے ملے. تو اس کا کیا حال ہے؟ خواہش مند ہوتے ہیں، کوئی چیز جو سے 10 سال بعد ملنی ہے وہ کہتا ہے ابھی ملے مجھے. یہ ہماری خواہشیں بڑی ہیں، اور دنیا میں کامیاب ہوا ہے جس کی خواہشیں سب سے کم ہیں. جو ملے اسے اس پہ وہ راضی رہے کہ اللہ میں راضی ہوں. جدوجہد کرنا یا یہ محنت کرنا، مشقت کرنا کہیں منع نہیں دنیا میں. خوب تر کی تلاش کہیں منع نہیں اسلام میں. لیکن سوال ہے کہ جو تو نے مانگا جب تجھے نہیں ملا تو کہہ نا اللہ میں اس پہ راضی ہوں، یہ اللہ نے میرے نصیب میں اتنا ہی لکھا ہے تو یہ میں راضی ہوں. اچھا مجھے بتائیں کہ آج کل جو ہے آپ روحانی علاج بھی کرتے ہیں، تو کس بیماری کا علاج کرتے ہیں اور کس طرح سے کیا جاتا ہے؟ سب سے زیادہ میرے پاس جو جنات کے آتے ہیں، میں پوری پنڈی اسلام آباد میں میرا آستانہ اس بارے میں مشہور ہے کہ میں جنوں کو حاضر کر کے ان کو نکالتا ہوں، مارتا ہوں، جلاتا ہوں. ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے کہ مطلب کس طریقے سے کالا جادو اور یہ سب کچھ بھی ہوتا ہے؟ نہیں ایسے ہم نے آج تک کسی کو یہ نہیں کہا کہ تمہارے پہ جادو ہوا ہے. اگر فرض کی تک کوئی ہم دیکھ بھی لیں کہ اس کے ساتھ کوئی مسئلہ ہے تو اس کا اسے ٹریٹمنٹ دے دیتے ہیں، اسے بتاتے نہیں اسے. کیونکہ اگر یہ کسی بیٹی یا بیٹے یا ماں کو بتا دیا جائے کہ امی تیرے سے جادو کی تھا، تو جب اس کو سر میں درد ہوگا اس کو وہ کہے کہ پھر کسی نے مجھ پہ کر دیا ہے، تو وہ اس سے نکل نہیں سکے گی. تو ہمارے پاس جو لوگ آتے ہیں سکون کے لیے آتے ہیں، ہم اسے اور کسی مسئلے میں ڈال دیں. مثلا آپ آئے کہ میرا یہ مسئلہ ہے، پریشانی ہے، کوئی پریشان حل نہیں ہو رہا، کوئی رزق تنگی ہے، میں کہوں تمہارے پہ جادو کے وکالا، تو آپ تو اور پریشان ہو جائیں گے. ایک آگے پریشان تھے تو آپ تو اور پریشان ہو جائیں گے. تو ہم اس پریشانی سے آپ کو نکالنے کی کوشش کرتے ہیں از روئے شریعت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم کہ بھائی بیٹے اس کا یہ مسئلہ ہے، بیٹے یوں کرو اللہ آسانیاں فرمائے گا. تو ہم اس کو گائیڈ کرتے ہیں کہ بیٹے میں انسان دنیا میں جو آیا وہ دکھوں اور مصیبتوں کا یہ گھر ہے دنیا. ہمارے اندر یہ خامیاں ہیں کہ ہم وہ جو پریشانی لے کے آیا ہم نے اسے اور پریشان کر دیا. وہ جب باہر گیا تو کہنے لگا لو میں سوچیا نہیں کدے ہی ساڑھے کی جگہ تھا، وہ فلانی نے کر دیا. اس کی اپنی تھاٹ جو ہے نا کسی ایک جگہ پہ رک جائے گی، پھر وہ اس کو اس نظر سے دیکھتا ہے کہ یہ وہی ہے جس نے مجھ پہ جادو کیا. اچھا آپ بتا رہے ہیں کہ آپ کے پاس جو ہے وہ سب سے زیادہ کیسز آتے ہیں جنات کے حوالے سے، مطلب لوگ جو ہیں وہ اس چیز پہ یقین کرتے ہیں. اسلام میں جو ہے وہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس کا تصور نہیں ہے، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اس چیز کا تصور ہے. تھوڑا گائیڈ کر دیں. ہمارے پاس کبھی آئے ہم کسی ایک جن کو بلا لیتے ہیں، دیکھ ان کو بتا دیتے ہیں کہ نہیں میں نہیں آتی اس کے ساتھ بات کریں، پتہ لگ جائے آپ کو. جنات کا ایک حقیقت سے یعنی خدا نے پورے قرآن مجید کے اندر جب بھی انسان کو مخاطب کیا تو پہلے جنوں کو کیا پھر انسانوں کو کیا. من الجن والانس سے تو جن اللہ کی ایک مخلوق ہے. اور میں ایک بڑی مشہور ایک روایت میرے نبی کریم علیہ السلام کے بارے میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ
ابو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو ایک چاچا تھے، شاید میں اس میں غلطی پر نہ ہوں، اگر یہ میری بات علماء سنیں تو اس کی تصحیح کر دیں، کوئی صحابی تھے مشرکین میں سے تھے جو بت بنا کر بیچتے تھے. تو ایک دفعہ اس نے بت بنا کے جب رکھا تو بت باتیں کرنے لگ گیا اور حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی تکذیب کرنے لگ گیا، آپ کو جھوٹا ثابت کرنے لگ گیا، وہ جن کے جی وہ نبی نہیں ہے. تو اتنے میں اس نے اپنے سارے ساتھیوں کو بلایا، جس میں ابو جہل بھی تھا، اور سارے دوسرے مشرکین سارے اکٹھے ہو گئے کہ آج ہمارا جو ہے خدا جو ہے وہ باتیں کرنے رہا ہے اور نبی کے بارے میں بتا رہا ہے کہ یہ غلط جھوٹے ہیں. وہ اس ابو جہل نے اپنے ساتھی کو بھیجا کہ جاؤ جا کر آج محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو بلا لو اور دیکھیں کہ ہمارا خدا باتیں کر رہا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس حدیث میں میرے خیال میں حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے کہ وہ آئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آئے، اور جب آپ آئے وہاں پر تو اس کے بعد اس بت میں سے آواز آنی بند ہو گئی. اب جب بند ہو گئی تو اس نے ادھر ادھر اس کو لایا، اٹھایا، نیچے کیا، اوپر کیا کہ بھائی بات کرے، لیکن بات بند ہو گئی. اب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں بھائی بتاؤ، تم کہتے تھے کہ بات کرتا ہے تو میں آیا ہوں، بتاؤ کیا بات کرتا ہے. تو وہ نہیں، اس وقت بات نہیں کر سکا، وہ بت نہیں کی. جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے باہر نکلے تو گھوڑے پر سر پٹ دوڑتا ہوا ایک آدمی جس کے ہاتھ میں تلوار تھی وہ آپ کے قریب آیا، اور صحابہ بلکہ ڈر گئے کہ کہیں ایسا نہ ہو یہ آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچا دے. وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب آ کر رکا، اور رکنے کے بعد نیچے اترا، اور نیچے اترنے کے بعد حضور کے کان میں کچھ بات کرتا ہے کہ یا رسول اللہ. بات کیا کی اس نے؟ پھر حضور نے بتایا کہ یہ اس کو تم جانتے ہو؟ فرمایا نہیں میں نہیں جانتا، ہم نہیں جانتے یا رسول اللہ، میں نے اس کو کبھی پہلے نہیں دیکھا. فرمایا یہ یمن سے ایک جن ہے یہ، اور اس کو پتہ چلا کہ ایک میری قوم کا ایک بندہ اس بت میں بیٹھ کر حضور کی تکذیب کر رہا ہے، حضور کو جھوٹا ثابت کر رہا ہے. میں یمن سے یہاں آیا ہوں اور اس تلوار سے میں نے اس کا سر قلم کر دیا اس جن کا. تو یہ وہ خبر دے رہا ہے. تو اس کا مطلب ہے اس حدیث کے مطابق وہ جن تھا نا جو اس کے اندر باتیں بھی کرتا تھا بت کے اندر بیٹھ کر، اور پھر جس نے آ کر اسے قتل کر دیا. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تو اس نے بات کوئی نہیں کی. اب اس پر مختلف لوگ ہیں کہ سب سے زیادہ جو ہے نا آج کل عورتیں جو ہے نا، خاص طور پر وہ لوگ جو ان کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں یہ ساری تو زیادہ عورتوں نے کیوں جن پہن دینے. تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ آج آپ مسلمان سارے حضور کی اتباع اور مطابقت میں نہیں ہیں. رات کو باہر نکلنا اس شریعت محمدی میں نہیں ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے کہ جب مغرب ہو جائے تو اپنے بچوں کو کھینچ کے اندر کرو اور اپنے کواڑ بند کرو کہ یہ وقت شیاطین کے نزول کا ہے اور تمہارے لیے رات ہو گئی ہے. اب رات اس مخلوق کے لیے دن ہے. جب ہم راتوں کو باہر نکلتے ہیں تو خاص طور پر بچیاں جب نکلتی ہیں تو بچیاں تو خوشبو لگاتی ہیں، اور وہ مخلوق اللہ کی خود کہتی ہے ہمیں کہ بھئی ہم ان کو سونگھتے ہیں جا کر، اور پھر ساتھ چمٹ جاتے ہیں. پھر عورت جو ہے نا نماز سے معافی والی حالت میں بھی ہوتی ہے. 7 دن جب اس حالت میں ہے تو وہ جب باہر نکلے گی تو وہ اب وہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب وہ خالی ہے، اس کو اپنی تحفظ کے لیے کوئی چیز اس کے پاس نہیں ہے. جبکہ پاکیزگی نصف ایمان ہے. اگر ایک مرد ہے یا عورت ہے اور وہ پاک ہے تو پاکیزگی ہی اس کا نصف ایمان ہے. اب جب اس حالت میں وہ تو پاک تو نہیں ہے، اب اس پر کوئی چیز جلدی اٹیک کر دے گی چونکہ وہ خالی ہے. جو ہمارے آباء و اجداد تھے وہ اپنی بچیوں کو اس حالت میں کبھی رات کو باہر نہیں نکلنے دیتے تھے. آج اس کو نہ مائیں اپنی بچیوں کو یہ تعلیم دیتی ہیں. مثلا اس ہفتے میں ایک میرے پاس ایک کیس آیا کہ ایک بندہ یہاں سے اپنی فیملی کو لے کر، پنڈی کا وہ بندہ ہے، اپنی فیملی کو لے کر لیک ویو گیا، یہ جو راول ڈیم کے ساتھ لیک ویو ہے. اب وہ کہتا ہے کہ مغرب کی اذان شروع ہو گئی. جو ہی مجھے اذان آئی تو میں نمازی تھا پکا، تو میں نے کہا یار میں نماز پڑھنی ہے. تو میں نے اپنی بیوی کو کہا، بچوں کو کہا، اور یہ میری 12 سال کی بچی ہے جو میرے پاس وہاں لائے، اس کے ساتھ 2 جننیاں تھیں، ایک نہیں 2 تھیں اس کے ساتھ، اس کی چمیٹی تھی، اور 5 بندے اسے ایک بچی کو پکڑ کے لائے. اس کا والد، اس کی والدہ، اس کا چاچا اور اس کا ماموں اور اس کی آگے زوجہ، یہ 5 بندے اس بچی کے ساتھ میرے پاس آئے. اب اس بھائی نے، میں نے جب اس کو یہ حدیث سنائی کہ بھئی یہ تمہارا قصور یہ ہے کہ تم مغرب بعد بچوں کو وہاں لے کے گئے اور مغرب وہیں ہوگی تمہیں. اس نے کہا جی قاری صاحب، پیر صاحب آپ بالکل ٹھیک کہتے ہیں. ہوا یہ ہے کہ جو ہی اذان مغرب کی ہوئی تو میں نے بیوی کو کہا، زوجہ کو مخاطب کر کے کہا کہ فٹافٹ گاڑی میں بیٹھیں، ہم نے واپس جلدی جائیں تاکہ میں نے گھر مغرب کی نماز میری قضا نہ ہو جائے، میں ہم جا کر مغرب نماز پڑھ لیں. جو ہی گاڑی میں بیٹھنے لگی اس میری بیٹی نے کہا کہ امی مجھے بہت سخت پیشاب آیا ہے. اب یہ 12 سال کی میری بیٹی ہے. اب اس کی ماں نے خود اسے کہا کہ بیٹے یہ جو سامنے 2 درخت ہیں اس کی اوٹ میں جا کر بیٹھ جاؤ. اب اگر لڑکا ہوتا تو وہ کہتی نہیں ادھر ادھر منہ کر کے پیشاب کر لو. اب بچی تھی اس کو تو ماں نہیں یہ کہہ سکتی تھی کہ بیٹی ادھر پیشاب کر دو. اب اس نے اسے کہا کہ اوٹ میں جاؤ، درختوں کے اوٹ میں چلے جاؤ اور جا کر پیشاب کر کے آ جاؤ. وہ اوٹ میں گئی تو وہ مغرب بعد ان کا نزول ہو چکا تھا. اب وہ دونوں چیزیں وہ یہ کہتی ہیں دونوں یہاں کر کہ جی اس نے ہمارے پر پیشاب کر دیا، ہم تو اسے نہیں چھوڑیں گے. میں نے کہا آپ نے خلاف ورزی کی نا دین کی. یعنی جب تک آپ پر یہ اٹیک نہیں کرتے، جب تک آپ غلطی نہیں کرتے، تو آپ اتباع مطابق صلی اللہ علیہ وسلم کی اپنی زندگیاں گزاریں، آپ کو کچھ نہیں ہوگا.
لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم ثم رددنا اسفل سافلین. پھر تو پستی سے پستی کی طرف چلا گیا, تو مال اور دولت کے پیچھے چلا گیا. تو نے سوچا یہی زندگی ہے, تو یہی زندگی تو نہیں ہے بھائی, زندگی تو ایک اور ہے. مثلا فرض کیا میں ایک بات کہتا ہوں, میں اکثر درس میں کہتا ہوں کہ میرے ماں باپ نے شادی کی تو میں پیدا ہوا, آپ کے ماں باپ نے شادی کی تو آپ پیدا ہوئے, تو کیا اس سے پہلے آپ تھے؟ تو آپ تو کہیں گے نہیں. میں کہتا ہوں تھے بھائی. قرآن کہتا ہے, قرآن کی آیت ہے الستو بربکم, اللہ نے ساری ارواح کو جو قیامت تک بچی پیدا ہونے والی تھی, بچہ پیدا ہونا تھا, ان ساری ارواح کو اللہ نے پہلے سے پیدا کر دیا تھا, اور پیدا کر کے الست کو سارے کو اکٹھا کر کے کہا تھا الستو بربکم, کیا میں تمہارا رب ہوں؟ ان ساری ارواح نے آگے سے کہا تھا, جس نے دنیا میں آنا تھا اس نے کہا تھا قالوا بلا, ہاں اللہ تو میرا رب ہے. روح تو پہلے سے تھی, اب ذریعہ بنا آپ کے ماں باپ کی شادی. اکثر اوقات ایسا ہوتا ہے کہ اگر کسی کو کوئی بیماری ہے تو جب وہ میڈیسن کی طرف جاتے ہیں لیکن ان سے اگر کوئی انہیں اثر نہیں ہوتا تو کہتے ہیں کہ ہم روحانی علاج کرا رہے ہیں, اور پھر وہ کسی پیر فقیر کے پاس چلے جاتے ہیں, وہ ان کا علاج بھی کرتے ہیں. تو کیا جو ہے وہ آج کل کے دور میں میڈیسن کو چھوڑ کے ہم روحانیت کی طرف مکمل طور پر جا سکتے ہیں؟ نہیں, میرا ایمان ہے کہ میڈیکل مرض جو ہے وہ اگر اس کا میں علاج کروں گا, گولی کھاؤں گا, کوئی جڑی بوٹی کھاؤں گا, تو یہ کھانا سنت ہے. اللہ کہتا ہے نا میرے پاس میری ہر مسئلے کے لیے میرے پاس تم وسیلہ ڈھونڈو. قرآن کی آیت ہے باقاعدہ کہ تم میرے پاس وسیلہ ڈھونڈو. اب وسیلہ جو ہے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا کہ بھئی سنت ہے, یہ علاج کرانا سنت ہے, لیکن اس سنت میں تم حلال و حرام کی تمیز کر سکتے ہو. مثلا ایک صحابی رسول تھے جن کو ایک طبیب نے کہا کہ یہ جو مرض ہے آپ کا, اس مرض پر تھوڑی سی شراب بطور دوا کے آپ لے لیں. صحابی کو کہا اس طبیب نے. وہ صحابی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پاس چلے گئے کہ مجھے طبیب نے تھوڑی سی شراب بطور دوائی کے مجھے کہا کہ یہ لے لے, آپ کی یہ مرض ٹھیک ہو جائے گا. تو اللہ کے رسول قربان جائیں آپ کی ذات پر, بابرکات پر کروڑوں لاکھوں درود ہو میرے نبی پر. میرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کیا اللہ نے اس مرض کا علاج حرام کے اندر رکھا ہے؟ نہ, اس کا علاج حلال کے اندر ہے, تم جاؤ ڈھونڈو تمہیں مل جائے گا. تو پتہ چلا کسی مرض کا علاج حرام کے اندر نہیں, حلال کے اندر ڈھونڈیں آپ, اور وہ ہے. ہمارا کام جو ہے وہ لوگوں کے لیے دعا کرنی ہوتی ہے کہ ایک آدمی کا مثلا فرض کی آپ کی والدہ بیمار ہیں, وہ اسپتال داخل ہیں, اور تم نماز پڑھتی ہو, نماز پڑھ کے تم دعا کرتی ہو, یہ تصوف ہے. اور کیا تصوف ہے؟ تم اپنی ماں کے لیے دعا کرو, اور ماں سے بہتر کون دعا ہوتا ہے؟ یا فرض کی تم بیمار اور تمہاری ماں تمہارے پیچھے دعا کر رہی ہے, تو ماں سے بڑا کون پیر ہے؟ باپ سے بڑا کون سا پیر ہوتا ہے؟ ہم تو کہتے ہیں ماں باپ تمہارا پہلا پیر وہ ہیں. کہ مثلا میں یہ ایک بات یہاں بڑے اس وضوح سے کہتا ہوں, علماء اگر میری اس بات کو سن رہے ہیں کہیں, تو ایک جگہ لکھا ہوا ہے کہ جمعے کے دن علماء یا کسی کا باپ یا بیٹا بھائی جا کر مولوی صاحب کے کان میں کچھ کہتا ہے, مولوی صاحب میرا بیٹا بیمار ہے, اسپتال داخل ہے, دعا کرنا. مولوی صاحب کہتے ہیں ٹھیک ہے. ایک اور آدمی کہتا ہے میری ماں بیمار ہے, اسپتال داخل ہے. تیسرا بندہ کہتا ہے میرا بیٹے کے کل امتحان ہے یا ٹیسٹ ہے, اس کا کل دعا کرنا مولوی صاحب میرا بیٹا کامیاب ہو جائے. اس اللہ کے بندے نے لکھا کہ کسی حدیث کے اندر مجھے یہ نہیں ملا کہ علماء کی بات, علماء کی دعا اللہ رد نہیں کرتا. لیکن یہ میں نے ضرور پڑھا ہے سائے کتب حدیث میں کہ اللہ پاک ماں باپ کی دعا اولاد کے حق میں کبھی رد نہیں کرتا. یہ اس چیز کو لوگ آج سے دور, اور سب سے زیادہ شکایتیں ہمیں یہ بھی آ رہی ہیں کہ اولاد نافرمان ہے, ماں باپ کی انہیں عزت ہی نہیں. ماں ہے چاہے وہ جاہل ہے یا ان پڑھ ہے, باپ ہے چاہے وہ ان پڑھ ہے یا جاہل ہے, اس سے کوئی اس کا سروکار نہیں ہوتی, اس کا باپ ہے. تھینک یو سر.